السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو تعزیے بنانے کا سلسلہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ بہت سارے مسلمان تعزیے بناتے ہیں اور 9 محرم تک یہ تعزیے بنانے کا کام مکمل کر لیا جاتا ہے، اور 10 محرم کی رات کو بنائے ہوئے تعزیے سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں سجا دیے جاتے ہیں، لائٹس لگا دی جاتی ہیں، قوالیاں، نعتیں وغیرہ بجائی جا رہی ہوتی ہیں، اور پھر پوری رات عورتیں، لڑکیاں، بچے، جوان، لڑکے سب تعزیے دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلتے ہیں۔ کھانا بٹ رہا ہوتا ہے، لنگر چل رہا ہوتا ہے، شربت بانٹے جا رہے ہوتے ہیں، گلیوں میں، سڑکوں پر روشنی ہوتی ہے، سڑکیں کھچا کھچ بھری ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہیں، وہ الگ بات ہے کہ عشاء کی نماز میں اور فجر کی نماز میں گنے چنے لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں۔ تعزیوں کے سلسلے میں یہ سمجھ لیجئے، کیونکہ جتنے بھی ہمارے مسلمان بھائی تعزیے بناتے ہیں نا، تو یہ سب محبت میں بناتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہی تو بناتے ہیں نا۔ تعزیے بنانا، براق بنانا، اور 10 محرم کے لیے جتنے بھی کام ہوتے ہیں مسلمانوں کے ذریعے، سب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں اپنے مسلمان بھائیوں کی محبت کو سلام کرتا ہوں کہ آپ کے دل میں یہ جو محبت ہے نا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ لیکن ایک بات اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے کہ ہماری جو محبت ہے وہ اللہ کو وہی قبول ہے جو محبت اللہ کے نبی سے ہو، لیکن اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق۔ ہماری آپ کی ایک بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی سے محبت کرتے ہیں لیکن اپنے حساب سے۔ اللہ کے نبی سے محبت ہو اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق، تب تو یہ محبت قابل قبول ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی سے محبت ہو اپنے بتائے ہوئے، اپنے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق، اپنے بنائے ہوئے طریقوں کے مطابق، تو پھر یہ محبت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہر شخص محبت کرتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو، ان پڑھ ہو، پڑھا لکھا ہو، عالم ہو، عام آدمی ہو، ہر ایک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہے۔ اہل بیت سے محبت یہ ایمان کی علامت ہے۔ ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو اہل بیت سے محبت نہ کرتا ہو۔ بس فرق سمجھنے کا ہو گیا، فرق جو ہے نا علم ٹھیک نہ حاصل کرنے کی وجہ سے ہو گیا۔ تعزیوں کے سلسلے میں یہ بات یاد رکھ لیں آپ لوگ۔ دیکھیں، اس سے پہلے میں ایک بات اور آپ کو سمجھانا چاہوں گا۔ نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں، تو نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ نماز قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ نماز پڑھا کرتے تھے، تابعین نماز پڑھا کرتے تھے۔ ایسے ہی آپ جتنے بھی ثواب کے کام دیکھیں گے، دین کے جتنے بھی کام دیکھیں گے، جتنے بھی دین کے کام دیکھیں گے آپ، سنت ہوں، مستحبات ہوں، نمازیں ہوں، روزہ ہو، دین کے جتنے بھی کام ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، فقہا، اور ایسے اللہ والوں کی، علم والوں کی ایک بڑی جماعت ان دین کے کاموں پر عمل کرتی ہوئی آئی ہے۔ تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اچھا یہ کام میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ پیچھے جب ہم اس کا جائیں گے تو اس کا جو کنیکشن ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہے۔ قرآن مجید ہم پڑھتے ہیں، اس قرآن کے جب آپ جائیں گے یہ قرآن کیسے آیا تو آپ ڈائریکٹ کہاں پہنچو گے؟ بالکل پیچھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اب آ جاتے ہیں ہم تعزیے پر۔ تعزیے کے بارے میں اگر آپ غور کریں تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ جو 10 محرم کو پیش آیا، تو تقریباً 350 سال تک کوئی ماتم نہیں تھا، کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں تھا جیسے کہ آج کل چل رہا ہے، کوئی تعزیہ داری نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد بڑے بڑے صحابہ موجود رہے، صحابہ کے بعد تابعین، تبع تابعین۔ بخاری شریف جن کی آپ پڑھتے ہیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور کتنے بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد اگر آپ غور کریں تو 300-350 سال تک اس طرح کے رسم و رواج تھے ہی نہیں۔ محرم کے مہینے میں ایک شیعہ گزرا ہے معز الدولہ، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس طرح کے رسم و رواج ایجاد کیے کہ ماتم کرنا، سینہ پیٹنا، اور صاحب نوحہ کرنا، اور ماتم کی مجلسیں، اپنے آپ کو مارنا پیٹنا، اس طرح سے یہ چیزیں شروع ہوئیں۔
تعزیہ داری تھوڑی بہت اسی کے زمانے میں شروع ہوئی، لیکن انڈیا کے اندر جو تعزیہ داری آئی یہ کہاں سے آئی؟ تیمور لنگ کے زمانے میں۔ تیمور لنگ جو تھا نا، جس کا ایک خواب تھا کہ میں پوری دنیا پر حکومت کروں، اور چنگیز خان کا جو بیٹا تھا چغتائی، اس نے اس کو جنگ کے سارے ہتھ کنڈے سکھائے تھے، اور یہ فتح کرتا 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 دلی میں آ گیا۔ دلی میں جب اس نے قبضہ کر لیا، 1 لاکھ کا اس کے ساتھ لشکر تھا، تو یہ ہر سال عراق جایا کرتا تھا محرم منانے کے لیے، لیکن اس کو پیچھے دکھ دکھ لگی رہتی تھی کہ میں اگر میرے پیچھے کچھ ہو نہ جائے، تو اس نے پھر تعزیہ داری شروع کی، اور 14ویں صدی میں یعنی 1400 ہجری میں تقریباً اس نے تعزیہ داری کی شروعات کی، اور اس طرح سے اس نے تعزیے بنوائے۔ وہاں سے پھر یہ تعزیہ داری آگے بڑھتی چلی گئی، آگے بڑھتی چلی گئی۔ تو میں آپ کو کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یقیناً آپ لوگ جو تعزیے بناتے ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اہل بیت کی محبت میں بناتے ہو، لیکن آپ کو یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ اگر تعزیے بنانا ثواب کا کام ہوتا تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ اکرام، حضرت زین العابدین، اہل بیت، اور یہ جو بڑے بڑے فقہا جن کے میں نے نام لیے ہے نا، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی، جو حدیث کی سیاہ ستہ، جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں لکھنے والے لوگ ہیں، وہ بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں، ہے نا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، اور بڑے بڑے بزرگان دین گزرے ہیں۔ اگر یہ دین کا کام ہوتا تو اس کو صحابہ کرتے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کتنے لوگ موجود رہے، اس کے بعد کتنے لوگ اللہ والے موجود رہے، کتنے بڑے بزرگ اور فقہا موجود رہے، لیکن یہ سب کچھ شروع نہیں ہوا۔ یہ کب شروع ہوا؟ انڈیا کے اندر تیمور لنگ نے اس کو شروع کیا 14ویں صدی میں، اور یہ جو 10 محرم کے رسم و رواج، ماتم کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ معز الدولہ نے تقریباً 350 ہجری میں اس کو شروع کیا بغداد کے اندر، ورنہ اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ تو میں اپنے مسلمان بھائیوں سے بس یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو آپ تعزیے بنا رہے ہو، اگر آپ اس کے پیچھے جاؤ گے کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں، دیکھو مجھ سے اگر کوئی پوچھے کہ میں نماز کیوں پڑھ رہا ہوں، تو میں نماز اس لیے پڑھ رہا ہوں، میرے نبی نے مجھے بتایا، قرآن سے ثابت، حدیث سے ثابت۔ تو ہم سب یقیناً حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھنا پڑے گا کہ محبت میں جو میں کام کر رہا ہوں وہ ویلڈ بھی ہے یا انویلڈ ہے، وہ کام صحیح بھی ہے یا غلط ہے۔ تو جب ہم پیچھے 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 جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام تو کسی نے بھی نہیں کیے، یہ کہیں بیچ کا کوئی آدمی ہمیں بتا کے چلا گیا، جس کی وجہ سے ہم انجانے میں، نادانی میں اس کام کو کرنے لگے۔ ایکچول میں یہ کام حضرت امام حسین اور اہل بیت کو پسند نہیں تھے۔ اہل بیت نے جو قربانیاں دی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے جو قربانیاں دی، وہ قربانیاں کیوں دیں؟ دین کی خاطر۔ اور ہو کیا رہا ہے کہ اسی دین کو ہم چھوڑے بیٹھے ہیں۔ نماز ہو رہی ہوتی ہے لیکن مسجدوں میں تعداد اتنی سی ہوگی اور سڑکیں ایسے بھری ہوئی ہوں گی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے قربانی دی کس لیے؟ کہ دیکھو اللہ کے نبی کی سنت پر عمل کرنا ہے، باطل کے سامنے جھکنا نہیں ہے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے در کو چھوڑ کے عورتوں کو آپ دیکھیں براقوں کے سامنے سجدے کر رہی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کے ہم شیطانوں والا کام میں مست ہوتے ہیں۔ لڑکے لڑکیوں کا اختلاط، لڑکیاں اور لڑکوں کے کتنے کیسی بے شرمی والے کام اس رات میں ہوتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ پوری پوری رات ہماری بچیاں، لڑکیاں، عورتیں گھروں سے باہر رہتی ہیں، گھومنے کے لیے نکلتی ہیں، اور عیاشیاں فحاشیاں والے کتنے کام ہوتے ہیں، آپ سب لوگ جانتے، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں صرف آپ کو اتنا بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو یہ تعزیے اہل بیت کی محبت میں بنا رہے ہو، اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ ٹھیک بھی کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ کیا اس سے آخرت کے میدان میں اللہ خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کیسے خوش ہوگا؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، اپنے بیوی بچے گھر بار سب کو اللہ کی راہ میں شہید کر دیا، اس لیے کہ ہم تعزیے بنائیں؟ نہیں، اس لیے تاکہ ہم نمازی بنیں، اس لیے تاکہ ہم باطل کے سامنے ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں، اس لیے کہ ہماری نماز نہ چھوٹے۔ میری آپ لوگوں سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ تعزیہ آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہ آئے، لیکن ایٹ لیسٹ تعزیوں کے ساتھ ساتھ نماز کے ساتھ ہمارا کنیکشن زیادہ مضبوط ہو، تعزیوں سے زیادہ ہمارا کنیکشن مسجدوں سے زیادہ مضبوط ہو، تعزیوں سے زیادہ ہمارے اندر حیا ہو، تعزیوں سے زیادہ ہمارے اندر پردہ ہو، تعزیوں سے کہیں زیادہ ہمارے اندر سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو۔ ورنہ یہ ظلم ہے کہ ہم تعزیوں کی وجہ سے شریعت کے بہت سارے احکامات توڑ دیں۔ ہماری بچیاں پردے کو بھول کر، نمازوں کو چھوڑ کر راتوں میں سڑکوں پہ ٹہل رہی ہوں
تعزیوں کی محبت میں ہم اللہ کے در پہ جھکنے کے بجائے تعزیوں کے سامنے جھک رہے ہوں، نماز مسجد میں پڑھنے کے بجائے ہم تعزیے پر بیٹھے ہوں، 10 محرم کو روزہ رکھنے کے بجائے ہم لنگر لٹا رہے ہوں، حالانکہ روزہ رکھنا سنت ہے۔ تو آپ کو یہ غور کرنا پڑے گا کہ میں تعزیے جو کر رہا ہوں نا، ایسا تو نہیں ہے میں کہ دین سے دور ہو رہا ہوں۔ اگر آپ دین سے دور ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو غور کرنا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہو وہ صحیح بھی ہے غلط ہے۔ اور اگر آپ دین سے قریب ہو رہے ہو کہ آپ کی نماز نہیں چھوٹ رہی، آپ کا روزہ نہیں چھوٹ رہا، آپ نبی کی سنت پر عمل کر رہے ہو اور تعزیے بھی کر رہے ہو، تو پھر غور کرو کہ یہ جو میں تعزیے بنا رہا ہوں ٹھیک بھی ہے یا نہیں ہے۔ لیکن میں نے آپ کو شارٹ بتا دیا ہے پورا طریقہ کہ تعزیے داری کہاں سے شروع ہوئی، اور 350 سال تک امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد محرم کی رسم و رواج کا کوئی دور دور تک کچھ بھی نہیں تھا۔ معز الدولہ نے اس کو شروع کیا اور 1400 ہجری 1400 میں بھارت کے اندر، انڈیا کے اندر یہ تعزیے داری شروع ہوئی۔ پر اگر آپ غور کریں تو فورین کنٹری میں، دبئی میں، سعودی عرب میں اور عمان میں اور انڈیا کے علاوہ جتنی بھی کنٹریز ہیں، آپ دیکھیں گے کہ کہیں بھی تعزیے نہیں نکالے جاتے ہیں۔ پھر ہم کیوں نکالتے ہیں؟ پوچھے گا کبھی اپنے آپ سے، ہم کیوں نکالتے ہیں؟ اور غور کیجئے، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رسم و رواج، شرک، بدعات اور خرافات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔